بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی محمد رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ الذین عزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم استعمال لفظ کے میکانزم پر مزید روشنی ڈالیں گے اور تصور لفظ اور تصور معنی کی کیفیت کو مزید واضح کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس حوالے سے دو سوال ہیں یا دو اعتراض کہہ لیں جن کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں قرأت متن کی جانب۔ فرماتے ہیں کہ فَإِن قُلْتَ كَيْفَ أَلْحَظُ اللَّفْظَ وَأَنَا غَافِلٌ عَنْهُ هل هذا إلا تناقض؟ أجابوك بأن اللحاظ المرآة لللفظ هو إفناء لللفظ في المعنى، أي أنك تلحظه مندكا في المعنى. هذا النحو من لحاظ شيء فانيا في شيء آخر يجتمع مع الغفلة عنه. وعلى هذا الأساس ذهب جماعة كصاحب الكفاية رحمه الله إلى استحالة استعمال اللفظ في معنيين، وذلك لأن هذا يتطلب إفناء اللفظ في هذا المعنى وفي ذاك، ولا يعقل إفناء الشيء الواحد مرتين في عرض واحد. فإن قلت بإمكاني أن أوحد بين المعنيين بأن أكون منهما مركبا مشتملا عليهما معا وأفني اللفظ لحاظا في ذلك المركب، كان الجواب إن هذا ممكن، ولكنه استعمال لللفظ في معنى واحد لا في معنيين۔ عبارت ہم نے پڑھ لی، اب چلتے ہیں نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہم نے لفظ اور معنی کے حوالے سے وضاحتیں کر دی تھیں کہ لفظ کی حیثیت استعمال میں کیا ہے اور معنی کی حیثیت استعمال میں کیا ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ لفظ آئینے کی مانند ہے اور معنی خود آئینے میں موجود عکس کی مانند ہے۔ لفظ کا تصور ضروری ہے، لیکن اصل توجہ لفظ کی طرف نہیں ہوتی بلکہ معنی کی طرف ہوتی ہے۔ جس طرح آئینہ ہے آپ کے سامنے، اصل توجہ جب آپ آئینے کی طرف لپکتے ہیں تو آپ کی توجہ آئینے کی طرف نہیں ہوتی ہے بلکہ اس بات کی طرف ہوتی ہے کہ آپ اس میں کیسے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو الفاظ کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا پورا انہماک، پورے کی پوری توجہ کس بات کی طرف ہوتی ہے؟ وہ معنی کی طرف ہوتی ہے۔ آپ القاء معنی کر رہے ہوتے ہیں، آپ معنی کو منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ الفاظ بولنا آپ کی مجبوری ہے، الفاظ وسیلہ ہیں۔ جس طرح آپ نے اسلام آباد کے لیے جانا ہے تو ٹکٹ لینا اور بس پہ سوار ہونا آپ کی مجبوری ہے، اصل بات پہنچنا ہے اسلام آباد، تو اصل مقصد الفاظ بولنے میں معانی تک پہنچنا ہوتا ہے۔ تو لفظ کا تصور ضروری ہے لیکن اصل توجہ لفظ کی طرف نہیں ہوتی بلکہ معنی کی طرف ہوتی ہے۔ یہ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج کا سبق در حقیقت دو سوالوں کا جواب ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ غفلت اور تصور کا گٹھ جوڑ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ گزشتہ سبق کی آخری سطریں اگر یاد ہوں آپ کو تو ہم نے وہاں پہ بتایا تھا کہ کیونکہ لفظ در حقیقت جو ہے وہ خود مقصود نہیں ہوتا بلکہ معنی مقصود ہوتا ہے، تو لفظ جو ہے وہ اس سے انسان غافل ہوتا ہے۔ ہم نے یہاں پہ اعتراض کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ یہ اعتراض کیا ہے در واقع، غفلت اور تصور کا گٹھ جوڑ کیسے ممکن ہے؟ وضاحت کیا ہے کہ کیونکہ لفظ سے انسان غافل ہوتا ہے۔ لفظ جب بول رہا ہوتا ہے تو اصل مقصود معنی ہوتا ہے، تو جب لفظ سے انسان غافل ہوتا ہے تو اس کا ذہنی ملاحظہ کیسے انجام دے گا؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ لفظ کا تصور ضروری ہے؟ لفظ کا ملاحظہ کرنا
ذہنی لحاظ کرنا، ذہن میں اس کو خاطر میں لانا ضروری ہے، اس لیے کہ کوئی بھی چیز جب تک آپ اسے تصور نہیں کرتے آپ اس کو زبان پہ کیسے لائیں گے؟ تو در حقیقت لفظ سے آپ غافل بھی ہیں اور ذہن میں آپ اس کا لحاظ بھی کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اعتراض ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ لفظ کا تصور معنی میں منہدم ہو کر کیا جاتا ہے۔ لفظ کا تصور معنی میں منہدم ہو کے کیا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی لفظ جب آپ تصور کر رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت آپ کا لفظ معنی میں مندک ہو جاتا ہے، منہدم ہو جاتا ہے، خرد ہو جاتا ہے، پس جاتا ہے، لفظ میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اندکاک کہتے ہیں، دکن دکا، یعنی مندک ہو جانا، یعنی پس جانا، منہدم ہو جانا، ختم ہو جانا۔ تو اصل میں معنی ہے، لفظ کیا ہے؟ وہ معنی میں پسا ہوا ہے، لفظ معنی میں تمام شدہ ہے، ختم شدہ ہے۔ تو ایسا لفظ جو معنی میں ختم ہو چکا ہے، جو اصل میں معنی ہے، تو ایسا تصور غفلت کے ساتھ سازگار ہے۔ ایسا تصور یعنی الفاظ کا کہ جس میں اصل مقصود لفظ ہوتا ہی نہیں ہے، تو ایسا ایک تغافلانہ تصور آپ کرتے ہیں الفاظ کا، یعنی جس سے آپ غافل بھی ہوتے ہیں، آپ اس میں اس کا تصور بھی کرتے ہیں۔ ہم اس کو اپنی اصطلاح میں بیان کریں گے، فی الحال ہم کتاب کی وہ بیان کر رہے ہیں جو کتاب میں موجود ہے، جو تبیین کتاب میں ہے۔ انشاءاللہ ابھی میں تھوڑی دیر میں اپنے انداز میں بھی اس کو بیان کروں گا کہ یہ تصور اور غفلت کیسے باہم سازگار ہے۔ جس طرح کتاب میں یہاں پہ آئینے والی مثال کو ایک بار پھر دہرایا گیا ہے کہ جس طرح انسان آئینے سے یکسر غافل ہو جاتا ہے، وہ اپنے چہرے میں منہمک ہو جاتا ہے، یہاں پہ بھی یہی ہے، انسان آئینے سے غافل ہے، آئینے کو تو وہ دیکھ ہی نہیں رہا، اصل میں وہ اپنا چہرے میں منہمک ہے، اپنے چہرے میں لگا ہوا ہے، اپنے چہرے کے خد و خال دیکھ رہا ہے، لیکن وہ آئینے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو بس آئینے کا اس نے قصد تو کیا ہے، اس کو پتا ہے کمرے کے فلان کونے میں آئینہ رکھا ہے، تبھی جا کے اس کے سامنے کھڑا ہے نا، کیوں دوسرے کونے میں کھڑا نہیں ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس نے آئینے کا قصد کیا ہے، تبھی جا کے وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا ہے، لیکن وہ غافل ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ کام کیا ہے آئینے کے سامنے؟ اپنا چہرہ دیکھنا۔ بس اپنے چہرے دیکھنے میں وہ اتنا منہمک ہو چکا ہے کہ وہ غافل ہے خود آئینے کو دیکھنے میں۔ بس لفظ کیا ہے؟ معنی میں فنا ہو جاتا ہے، لفظ معنی میں فنا ہو جاتا ہے۔ لہذا اچھا، یہ آخری جملہ ایک نئے سوال کا پیش خیمہ ہے، تو ہم اس کو ایک دہرا لیتے ہیں، لیکن ہم اس سوال کو تھوڑا سا دیر سے چھیڑیں گے۔ آخری جملہ دیکھ لیجئے کہ لفظ معنی میں فنا ہو جاتا ہے، لہذا نتیجہ کیا ہے کہ ایک لفظ ایک ساتھ صرف ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ جب ایک معنی میں فنا ہو جاتا ہے تو کیا ہے؟ ایک لفظ ایک ساتھ ایک ہی معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ فنا ہو چکا ہے، لفظ جو ہے وہ معنی میں ختم ہو چکا ہے، معنی میں پس چکا ہے، معنی اصل ہے، لفظ تو پورے کا پورا منعکس اس نے کر دیا معنی کو۔ اب جب پورے کا پورا اس نے معنی منعکس کر دیا تو لفظ کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ دوسرے معنی کو منعکس کر سکے۔ لہذا یاد رکھیں، ایک لفظ ایک ساتھ ایک ہی معنی میں استعمال ہوگا، یہ ساری قیودات ذہن میں رکھیں، ایک لفظ ایک ساتھ ایک ہی معنی میں استعمال ہوگا، یہ مشہور نظریہ ہے، البتہ اس کے مخالف بھی موجود ہے، لیکن جو مشہور نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک لفظ ایک ساتھ صرف ایک معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، دوسرے اس معنی میں اگر استعمال کرنا ہے تو ایک جدید استعمال کی ضرورت پڑے گی۔ اچھا، اس کو ہم جو ہے نا اب اپنی زبان میں بیان کرتے ہیں، یہی جو مطلب انہوں نے بیان کیا ہے کہ غفلت اور تصور کیسے ممکن ہے۔ تو ناچیز یہاں پہ کانشیس اور سب کانشیس کا یا شعور اور لاشعور کا کنسپٹ لے کر آیا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ ایک جو آپ کا ذہن ہے جو شعوری طور پر کارآمد ہے، کام کر رہا ہے، اس کی جو ہے وہ اس کی جو کیا کہتے ہیں سپیس ہے، یا آپ اس کو اس کا جو مارجن ہے، یا اس کی جو آپ کہیں جو بورڈ ہے، یا اس کی جو برد ہے،
کہاں تک ہے؟ بہت محدود ہے. شعور کی برد بہت محدود ہے، اس کا دائرہ اثر بہت ہی محدود ہے. یہ جلدی تھک جاتا ہے، یہ بہت زیادہ کام انجام نہیں دے سکتا، یہ بہت ہی محدود ہے. لیکن لاشعور آپ کا بہت ہی وسیع ہے، لاشعور بہت ہی وسیع ہے. دیکھیں میں نے چند ایک مثالیں دی ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں. لاشعور بہت ہی وسیع ہے. مثلا آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں، شروع میں جب آپ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں تو آپ کو پوری توجہ دینی پڑتی ہے، انہماک کے ساتھ آپ ڈرائیونگ سیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں آپ نے مثلا کہاں پہ آپ نے مثلا گیئر لگانا ہے، پھر گیئر کی طرف دیکھتے ہیں، پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کلچ کہاں پہ ہے، کون سی جگہ سے بریک لگا رہے ہیں، کون سی جگہ سے آپ کیا کر رہے ہیں. یہ سارا آپ لاشعوری طور پر کر رہے ہوتے ہیں، بہت جلدی آپ تھک جاتے ہیں. لیکن ایک جو ہے وہ کیا ہے؟ غیر شعوری کام ہے. جب آپ سیکھ جاتے ہیں نا ڈرائیونگ، تو پھر آپ جو ڈرائیونگ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ لاشعوری ہوتی ہے. کیا مطلب لاشعوری ہوتی ہے؟ یعنی آپ کا صرف ایک حصہ شعور کا ڈرائیونگ کی طرف ہوتا ہے. وہ کون سا حصہ ہے؟ کہ آپ سامنے کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ سو نہیں رہے، آپ جاگ کر ڈرائیونگ کر رہے ہیں. یہ حصہ ڈرائیونگ میں شعوری ہے. باقی جتنا بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ سارا لاشعوری ہو رہا ہے. آپ لاشعوری طور پہ گیئر بدل رہے ہیں، آپ باتیں کر رہے ہیں اپنے دوست کے ساتھ، پھر بھی آپ مثلا اس کا سٹیئرنگ کو گھما رہے ہیں، آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں، آپ بریک لگا رہے ہیں، آپ دوسرے کو راستہ دے رہے ہیں، آپ آگے پیچھے کے آئینوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی زیادہ آگے مثلا نزدیک نہ ہو وغیرہ وغیرہ. تو پورا جو ڈرائیونگ کا سیٹ اپ ہے یہ کیا ہے؟ لاشعوری انجام پا رہا ہے. فقط ایک چیز ہے تھوڑی سی ہے جو شعوری ہے، باقی سارا لاشعوری طور پر انجام پا رہا ہے. بس آپ کا جو اکثر جو حصہ ہے وہ لاشعوری ہے. اسی طرح آپ ایک کارپینٹر کو آپ دیکھ لیں، ایک نجار کو دیکھ لیں، وہ جو جتنا بھی کام کر رہا ہے وہ مثلا اس کے ذہن میں جو نقشے ہیں، اس کے ذہن میں مثلا جو چیز بنانے کا جو تصور ہے وہ سارے کا سارا لاشعوری طور پہ انجام پا رہا ہے. صرف وہ چند ایک چیزیں شعوری ہیں کہ اس کو یہ چیز بنا رہا ہے، یعنی اس کے بارے میں اس کو یہ کانسیپٹ کہ وہ کیا بنا رہا ہے، وہ مثلا ابھی کرسی میں مشغول ہے، یہ شعوری ہے. یعنی کرسی وہ شعوری طور پر بنا رہا ہے، لیکن کرسی بنانے کے لیے وہ جتنا کام کر رہا ہے کیا وہ سارا شعوری کر رہا ہے؟ نہیں، وہ لاشعور میں ہے. الفاظ کا استعمال بھی ایسے ہی ہوتا ہے. آپ ماہر بن جاتے ہیں الفاظ کے استعمال کے، تو آپ اکثر حصہ جو الفاظ کا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ لاشعوری طور پر انجام دے رہے ہوتے ہیں. آپ کے منہ سے الفاظ ویسے ہی نکل رہے ہوتے ہیں. آپ کے ذہن میں معانی ہوتے ہیں، وہ آپ شعوری طور پر آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ معنی پہنچانا ہے. ابھی میرے ذہن میں جو شعوری طور پر چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں نے یہ سبق منتقل کرنا ہے آپ تک، آپ کو تک یہ کنسپٹ منتقل کرنا ہے کہ الفاظ کا تصور کیا ہے، معنی کا تصور کیسے کرنا ہے. میں نے اب اس کے لیے الفاظ کا انتخاب نہیں کیا، الفاظ خود بخود آ رہے ہیں، الفاظ خود بخود میرے زبان سے نکل رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک لاشعوری سیٹ اپ ہے جو آپ کے ذہن میں موجود ہے. آپ کے پاس جتنی ووکیبلری ہے، آپ کے جتنے مطالعات ہیں، وہ لاشعوری طور پر آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ الفاظ بولتے چلے جا رہے ہیں. بس ہم اگر اس غفلت یا تغافل اور جو اعتراض تھا نا کہ تصور ضروری ہے، تصور ضروری ہے لیکن تصور ہمیشہ شعوری تصور نہیں ہوتا، لاشعوری تصورات بہت زیادہ ہیں، اور اس پر اگر توجہ دیں گے تو وہ سوال بالکل اس کی گنجائش نہیں بچتی. بس ہم الفاظ کا تصور کرتے ہیں لاشعوری طور پر، اور معانی کا تصور تقریباً شعوری طور پر کرتے ہیں. اب اگلا سوال، دوسرا سوال، ہم نے کہا تھا 2 سوال ہیں. اگلا سوال اسی آخری جو ہے وہ پیراگراف آخری لائن سے نکلا تھا جو ہم نے پچھلے اس میں پڑھی ہے. آخری لائن کیا تھی کہ ایک لفظ ایک وقت میں ایک ہی معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. تو سوال یہ ہے کہ مرکب چیزوں پر ایک لفظ کیسے دلالت کرتا ہے؟ کیونکہ اشیاء تو 2 قسم کی ہیں. مثلا ایک چیز ہے سیب، ٹھیک ہے، مثلا ایک بینگن ہے، ایک کیا ہے دوسرا فروٹ ہے، انار ہے، جو بھی ہے، جتنے بھی فروٹ ہیں، تو آپ جو ہے یہ مفرد ہیں، یہ بسیط ہیں، یہ مرکب نہیں ہے. لیکن کیا ہے؟ کچھ چیزیں مرکب ہیں. میں اعتراض کو مزید وضاحت کر دوں کہ لفظ معنی میں فنا ہو جاتا ہے، یہ جو آخری لائن ہم نے پڑھی تھی، اور ایک لفظ 2 معنی میں استعمال نہیں ہو سکتا. تو پھر ایسی چیزیں جو چند چیزوں سے مل کر بنتی ہیں، مرکبات جسے کہا جاتا ہے، ان پر لفظ کیسے دلالت کرتا ہے؟ سمجھ میں آ گیا بات؟
کہ لفظ معنی میں جب فنا ہو جاتا ہے اور ایک لفظ دو معنی میں استعمال نہیں ہو سکتا، تو پھر ایسی چیزیں جو چند چیزوں سے مل کر بنتی ہیں ان پر ایک لفظ کیسے دلالت کر لیتا ہے؟ مثال کیا ہے؟ مثلا فروٹ چاٹ، چند فروٹوں سے ملا کے ایک فروٹ چاٹ بنا لیا، یا چنا چاٹ بنا لیا آپ نے، وہاں اس میں دہی ڈالی، چنے ڈالے، یہ چیزیں، اس کو آپ نے چنا چاٹ بنا لیا۔ یا ہم درد والوں کی دماغی معجون ہے جو ہم بچپن میں کھایا کرتے تھے، کہ دماغ کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے دماغی معجون کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو معجون ہے، جو دماغی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ڈالی گئی ہیں، بہرحال اللہ جانے کیا کیا اس میں ڈالا جاتا ہے، ہم نے تو کبھی اس پہ تحقیق نہیں کی۔ تو بہرحال بہت سی چیزیں مل کر بنی تو اس کا نام بنا دماغی معجون۔ یا بہت سے فروٹ ملائے، کیلا ڈالا، انار ڈالا، اور بھی بہت سے فروٹ ڈالے تو فروٹ چاٹ بن گیا۔ تو یہ الفاظ کیا آپ نے فروٹ چاٹ جب استعمال کیا ہے تو آپ نے کیلے کا آپ نے تصور کیا، یا آپ نے انار کا تصور کیا، آپ نے سیب کا تصور کیا، یا آپ نے امرود کا تصور کیا؟ کون سی چیز کا آپ نے تصور کیا کہ فروٹ چاٹ کا لفظ استعمال کیا؟ مرکبات کے اوپر کیا اطلاق ہوتا ہے، کیسے اطلاق ہوتا ہے، جبکہ آپ نے کہا کہ ایک لفظ ایک معنی سے زیادہ تو استعمال ہی نہیں ہو سکتا، تو بس اس پر کیسے لفظ دلالت کرتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ در حقیقت مرکب خود ایک حقیقت واحدہ بن جاتی ہے۔ مرکب کیا؟ خود ایک حقیقت واحدہ ہے، یعنی جس طرح مفردات کے لیے علیحدہ الفاظ ہوتے ہیں، اس طرح مرکبات کے لیے بھی علیحدہ الفاظ ہوتے ہیں۔ جس طرح ابھی شریعت میں، مثلا شریعت میں اس کی مثال اگر لے لیں تو نماز ہے، نماز۔ اب نماز کے کچھ مفردات ہیں، مثلا آپ نے نیت کرنی ہے، آپ نے تکبیرۃ الاحرام باندھنی ہے، آپ نے نیت باندھنی ہے، پھر تکبیرۃ الاحرام کہنی ہے، پھر آپ نے قیام کرنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے جو ہے وہ کیا ہیں؟ نماز کے اجزاء ہیں، ہر ایک کا اپنا نام ہے، لیکن جب مل جاتے ہیں ان سب کی جو آگے جو ہے وہ حقیقت ہے، جب یہ مل جاتا ہے تو اس حقیقت واحدہ تشکیل پاتی ہے جو ان سب سے تشکیل پاتی ہے، نیت، تکبیر، رکوع، ٹھیک ہے، رکوع، سجود، تشہد، اور یہ ساری چیزیں، سلام، ان سے مل کر ایک حقیقت واحدہ بنتی ہے جس کا نام ہے نماز۔ تو مرکب خود ایک جدید حقیقت ہے اور وہ ایک ہی ہے۔ تو بس فروٹ چاٹ ایک جدید حقیقت کا نام ہے، اس ملغوبے کا نام ہے جو فروٹوں سے مل کر بنا ہے۔ چنا چاٹ اس ملغوبے کا نام ہے جو چنے سے اور دہی سے اور مثلا باقی چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ دماغی معجون بھی وہ ایک ملغوبہ ہے جو بہت سی چیزوں سے مل کے بنا ہے۔ تو پس مرکب پر جب اطلاق ہوتا ہے تو ایک نئی حقیقت واحدہ پر اطلاق ہوتا ہے۔ یہ تھی وضاحتیں، آئیے چلتے ہیں متن کی جانب۔ ماحول استعمال کی بحث جاری تھی، اور گزشتہ سبق میں ہم نے بتا دیا تھا کہ لفظ کا تصور بھی ضروری ہے، معنی کا تصور بھی ضروری ہے۔ لفظ کا تصور اس حالت میں ہوتا ہے جو غفلت کی حالت ہے، جسے ہم نے کہا لاشعوری کی حالت ہوتی ہے۔ بہرحال انہوں نے غفلت کا لفظ استعمال کیا تو ہم اسی طرح سے اس کی وضاحت کریں گے۔ فَإِن قُلْتَ، سوال یہ ہے کہ کیف الحظ اللفظ، میں کیسے لفظ کا لحاظ کروں گا، وَأَنَا غَافِلٌ عَنْهُ، جبکہ میں تو غافل ہوں، کیونکہ میری تو پوری توجہ معنی کی طرف ہے۔ هل هذا الا تناقض، کیا یہ پیراڈاکس نہیں ہے، یہ پیراڈاکس نہیں ہے، تناقض نہیں ہے، تضاد گوئی نہیں ہے؟ اجابو کا، یہ لوگ آپ کو جواب دیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہید یہاں پہ اصولیوں کی رائے ذکر کر رہے ہیں، اپنی رائے بیان نہیں کر رہے۔ اجابو کا، یہ اصولی آپ کو یہ یوں جواب دیں گے کہ بِأَنَّ اللِّحَاظَ الْمِرْآتِ لِلْلَفْظِ هُوَ إِفْنَاءٌ لِلْلَفْظِ فِي الْمَعْنَى، جو مرآتی اور آئینئی، آئینہ وار آپ کہہ لیں، آئینہ وار جو لحاظ کرنا ہے لفظ کا، یعنی آئینے کے مانند، آئینے کے جیسے لفظ کا جو لحاظ کرنا ہے، یہ در حقیقت لفظ کو معنی میں فنا کرنا ہے۔ یعنی لفظ جو ہے اے انک تلحظہ مندکن فی المعنی، یعنی آپ لفظ کو لحاظ کر رہے ہیں در حالانکہ وہ معنی میں منہدم ہو چکا ہے، معنی میں نابود ہو چکا ہے، معنی میں ختم ہو چکا ہے، فنا ہو چکا ہے۔ بس لفظ کا آپ نے لحاظ کیا در حالانکہ وہ معنی میں فنا ہو چکا ہے۔ هذا النحو من لحاظ شیء فانیا فی شیء آخر، اس طرح کا لحاظ، هذا النحو یعنی اس طرح کا لحاظ، من لحاظ شیء
فانیا در حالانکہ وہ فنا ہے، فی شیء آخر دوسری چیز میں، یجتمع مع الغفلۃ عنہ اس طرح کا لحاظ جمع ہو جاتا ہے، قابل جمع ہے، اس میں تضاد نہیں ہے، کس کے ساتھ؟ مع الغفلۃ عنہ، یہ قابل جمع ہے اس بات کے ساتھ کہ آپ اس لفظ سے غافل ہو جائیں، یعنی آپ کا لاشعوری تصور، آپ اپنی زبان میں اگر سیکھنا چاہیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ لاشعوری طور پر الفاظ کا تصور کرتے ہیں، اور جو کہ شعوری تصورات سے بہت ہی عمیق ہوتا ہے اور خود بخود آتا ہے، آٹومیٹکلی آتا ہے۔ وعلی ھذا الاساس اس بنیاد پر جو ہم نے بیان کر دی ہے کہ لفظ معنی میں فنا ہو جاتا ہے، ذهب جماعت كصاحب الکفایۃ رحمہ اللہ الی استحالۃ استعمال اللفظ فی معنیین، یہ اب مشہور نظریہ ہو چکا ہے اخیراً، یعنی آخری چند سالوں میں یا چند اس میں اشروں میں یہی نظریہ پڑھایا جاتا ہے کہ ذهب جماعت ایک جماعت یا ایک علماء کی جماعت یا گروہ اس بات کی طرف گیا ہے کہ صاحب الکفایہ، جیسا کہ صاحب کفایہ ہیں، کس بات کی طرف؟ کہ محال ہے لفظ کا استعمال دو معنی میں، کیوں؟ اس لیے کہ فنا ہو چکا ہے، وذالک یہ اس لیے کہا گیا کہ محال ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں ایک معنی میں سے زیادہ استعمال نہ کریں ایک لفظ کو، کیونکہ لأن ھذا یتطلب افناء اللفظ فی ھذا المعنی، اس لیے کہ آپ کا جو استعمال ہے یہ متطلب ہے، متقاضی ہے، تقاضا کرتا ہے کہ لفظ کو فانی کر دیں اس معنی میں، وفی ذاک اور اس معنی میں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ استعمال لفظ کا دو معنی میں کرنا چاہیں تو آپ اس کا تقاضا کیا ہے کہ لفظ اس معنی بھی فنا ہو جائے اس معنی میں بھی فنا ہو جائے، ولا یعقل، ٹھیک ہے؟ اور یہ تو معقول نہیں ہے کہ افناء الشیء شیء الواحد مرتين فی ارض واحد، کہ آپ ایک ہی زمان میں فی ارض واحد یعنی ایک ہم زمان ایٹ اے ٹائم ایک شے کو فنا کر دیں مرتين دو بار تو ایک چیز کی قربانی دینا ممکن نہیں ہے، ایک مرتبہ قربانی دے دی تو وہ ختم ہو گیا، اب دوسری بار کس چیز کی قربانی دیں گے؟ تو ارض واحد یعنی ایٹ اے ٹائم آپ دو چیزوں ایک چیز کو دو جگہ پہ کیسے فنا کریں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ فَإِن قُلْتَ بِإِمْكَانِ أَنْ أُوَحِّدَ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ بِأَنْ أُكَوِّنَ مِنْهُمَا، اگر آپ یہ اعتراض لے آئیں کہ میرے لیے یہ ممکن ہے کہ میں دونوں معنوں کو جمع کر لوں گا، کیسے؟ کہتے ہیں بِأَنْ أُكَوِّنَ مِنْهُمَا مُرَكَّبًا، میں ایک مرکب بناؤں گا، نیا مرکب بناؤں گا، ایک نئی معجون بناؤں گا، ایک نیا ملغوبہ تیار کروں گا، مشتملاً علیہما معاً جو ان دونوں معنی کے اوپر مشتمل ہوگا، جیسے میں نے فروٹ چاٹ کی مثال دی کہ وہ دو تین فروٹوں پر مشتمل ہوتا ہے یا چار فروٹوں پر، تو وَأُفْنِ اللَّفْظَ لِحَاظًا فِي ذَلِكَ الْمُرَكَّبِ، اور میں لفظ کو فنا کروں گا لحاظ کرتے ہوئے فِي ذَلِكَ الْمُرَكَّبِ اس مرکب کے اندر، یعنی اس مرکب کے اندر میں لفظ کو کیا کروں گا؟ فنا کر دوں گا۔ تو یہ کیسے ہے؟ یہ تو محال نہیں ہے۔ کہتے ہیں کان الجواب، اس کا جواب یہ ہوگا کہ ان ھذا ممکن، یہ تو بالکل ممکن سی بات ہے، ولکنہ استعمال لللفظ فی معنی واحد، یہ استعمال لفظ ایک معنی میں ہے، لا فی معنیین، دو معنی میں نہیں ہے، اس لیے کہ مرکب جب نیا چند چیزوں سے مل کر بنتا ہے تو ایک نئی حقیقت کو تشکیل دیتا ہے جو مفردات میں نہیں پائی جاتی، جس طرح کہ آپ فروٹ چاٹ کو جب کھاتے ہیں تو ایک نئی چیز ہے، وہ ذائقہ ہے جو نہ سیب میں ہے، نہ امرود میں ہے، نہ انار میں ہے، یہ ان سب کو ملا کر جو ہے ایک نیا ذائقہ تشکیل پایا ہے۔ سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ الفاظ کا تصور معانی کے تصور سے مختلف ہے، الفاظ کا تصور بالوسیلہ ہے، وسیلے کے طور پر ہے، اور جو معانی ہیں ان کا تصور بالاستقلال ہے، وہ خود مقصد ہیں، معال ہیں۔ اور دوسری بات کہ الفاظ معانی میں فنا ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس کا تصور صرف غیر شعوری حالت میں ہوتا ہے، الفاظ معانی میں فنا ہو جاتے ہیں، لہٰذا اصل تصور معانی کا ہوتا ہے، الفاظ کا تصور صرف غیر شعوری حالت میں ہوتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ مختلف چیزوں کے مجموعے سے جب ایک مرکب تشکیل پاتا ہے، اس تشکیل یافتہ مرکب چیزوں پر الفاظ کا اطلاق در حقیقت ایک سے زیادہ معنی میں نہیں ہے، بلکہ وہی ایک ہی معنی ہے، وہی مرکب ایک نئی حقیقت ہے۔
جس کے اوپر لفظ کا اطلاق ہو رہا ہے۔ امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔